حافظ قرآن لڑکی کو آخر سانپ کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ آخر اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کر ہوا؟ آخر اس لڑکی نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کے اوپر اللہ پاک کا اتنا بڑا عذاب نازل ہوا جو دیکھنے والوں کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں ہے۔ لہذا دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ واقعہ پورا دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔ دوستو، یہ واقعہ عراق شہر کا ہے۔ اس شہر میں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس بڑھیا عورت کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ شوہر تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ خود اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے اور اس کی اچھی تربیت کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، لکڑیاں بیچتی تھی، کپڑے سلائی کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ دوستو، شاہدہ بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو کر ایک اچھی حافظ قرآن بنے تاکہ لوگ اس کی بیٹی کی تعریف کریں اور اس کا کردار ایسا ہو جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اس کی بیٹی جو منہ سے نکالتی وہ بڑھیا اسے پورا کرتی۔ لڑکی کو حافظ قرآن بنانے کے لیے بڑھیا نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر کے قریب ہی ایک مدرسے میں داخل کرا دیا۔ وہ گھر پر بھی اسے قرآن پڑھایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بڑھیا عورت خود بھی حافظ قرآن تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میری بیٹی بھی حافظ قرآن بنے۔ اس کی بیٹی بہت اچھی اور فرما بردار لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتی تھی۔ دوستو، آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شاہدہ اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا سبق دیتی اور گھر میں بھی وہ قرآن مجید ڈیلی کے حساب سے پڑھاتی تھی، نماز بھی پڑھتی اور تہجد بھی ادا کرتی تاکہ کسی نیکی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ بہت نیک ہو چکی تھی۔ بچپن ہی سے اس کی ماں نے اسے حجاب کرنا سکھایا تھا۔ بیٹا، جب بھی باہر جاؤ حجاب میں باہر نکلو اور گھر میں رہو تو سر سے دوپٹہ نہ اترے تاکہ کوئی بھی تمہاری ذات پر انگلی نہ اٹھائے۔ جو بھی تمہیں دیکھے تو نظریں جھکا لے، کیونکہ حجاب بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ لڑکی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کا خاص تحفہ ہے جو مسلمان عورتوں کو عطا ہوا ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتی تھی۔ دوستو، دن گزرتے گئے، وہ لڑکی بڑی ہوتی گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کہتی، ماں، میں تیرا خواب ضرور پورا کروں گی، میں ایک دن ضرور حافظ قرآن بنوں گی۔ تو اس کی ماں کہتی، بیٹی، میں اللہ سے ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ پاک میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دے۔ اس طرح سے جب وہ لڑکی 17 سال کی ہو گئی تو اللہ پاک نے اس بڑھیا عورت کا یہ خواب پورا کر دیا۔ آج وہ دن آ چکا تھا جب اس کی بیٹی نے قرآن پاک مکمل طور پر حفظ کر لیا۔ اس کی ماں جب یہ خبر سنتی کہ اس کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ ہو چکی ہے تو وہ خوشی سے رونے لگتی۔ اس سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی کہ بیٹی، جب تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور خاندان والوں کی باتیں برداشت کر کر کے میں نے تجھے پالا، آج تو ایک نیک لڑکی کے روپ میں میری بیٹی بن گئی ہے۔ خاندان والے مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، یہ بیٹی کی پرورش کیسے کرے گی، خود یہ غلط ہے، اس کی بیٹی بھی غلط ہی ہوگی۔ لیکن میں نے آج ان لوگوں کو دکھا دیا، کیونکہ میری بیٹی آج حافظ قرآن بن گئی ہے۔ بہت سی محلے والی عورتیں یہ خبر سن کر اس بوڑھی عورت کے گھر دوڑی چلی آئیں اور مبارکباد دینے لگیں کہ مبارک ہو شاہدہ بہن، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ نے تیرا خواب پورا کر دیا ہے، کیونکہ تو یہی چاہتی تھی کہ جب تیری بیٹی بڑی ہو تو وہ قرآن مجید کی حافظ بن جائے۔ یہ سن کر اس کی ماں بڑی خوش ہوئی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ،
میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی اور وہ رو بھی رہی تھی۔ بہت سی محلے والی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ بہن اب ذرا ہماری بات بھی سنیں۔ آج سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بھی تمہاری بیٹی کے پاس قرآن مجید پڑھنے آئیں۔ یہ انہیں بھی پڑھا لکھا کر حافظ قرآن ہی بنا دے۔ دوستو ایسا ہی ہوا۔ محلے کی تمام بچیاں اس لڑکی کے پاس قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آنے لگیں۔ بچیاں بھی یہی چاہتی تھیں کہ ہم بھی اس لڑکی جیسی بنیں، کیونکہ وہ لڑکی پورے شہر میں ایک مثال بن چکی تھی۔ اس کی ماں اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھی کہ ہر کسی کے منہ پر میری بیٹی کا نام ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتنی نیک ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد ماں نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، اتنی نیک بچی ہے، اللہ اس کا نصیب اور بھی اچھا کرے۔ دوستو وہ لڑکی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کے پاس آہستہ آہستہ بہت سارے بچے آنے لگے۔ گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، تو اس نے اپنا ایک مدرسہ بنا لیا اور بچیوں کو قرآن مجید حفظ کرایا کرتی تھی۔ لوگوں میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جو بھی سنتا اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ لیکن دوستو اس طرح کئی سال گزر گئے۔ کافی سالوں کے بعد اب اس لڑکی نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن دھیان سے جانا، تم کبھی اتنا گھر سے باہر نہیں نکلی ہو، اپنا خیال رکھنا اور جلد ہی واپس آ جانا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مجھے پریشانی بھی لگی رہے گی، کیونکہ میں نے کبھی بھی تجھے اکیلے گھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ گھر سے چلی جاتی ہے، صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ابھی تک وہ لڑکی گھر واپس نہیں لوٹی۔ بوڑھی ماں کپڑے سلائی کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ وہ بیٹی کا انتظار کرنے لگی کہ آخر اتنی دیر کیسے ہو گئی ہے، نہ جانے میری بیٹی کہاں رہ گئی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ شام ہونے سے پہلے وہ گھر آ جایا کرتی تھی۔ آخر شام سے رات ہو گئی۔ اس کی ماں اسے گلیوں میں ڈھونڈنے نکل پڑی کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگی تو لوگوں نے یہی کہا، اماں ہم نے تیری بیٹی کو نہیں دیکھا۔ آخر پوری رات ماں اپنی بیٹی کو تلاش کرتی رہی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ صبح جب وہ لڑکی گھر آئی تو اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا یہ تو نے آج کیسی حرکت کی ہے؟ زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈری جتنا آج ڈر گئی ہوں۔ تو پوری رات سہیلی کے گھر گزار کر آئی ہے، پہلے تو نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے، اب ماں بس کریں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ میری پکی دوست ہے، اس نے بہت اصرار کیا تو میں اس کے پاس رک گئی۔ ویسے بھی کیا ہو گیا ہے، میں بچپن سے لے کر اب تک گھر میں ہی تو رہتی آئی ہوں۔ گھر میں مجھے قید جیسا محسوس ہوتا ہے، مجھے اپنی زندگی ہی قید لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنی ماں کو کہنے لگی کہ میری ماں، آج تجھ سے میں نے ایک ایسی چیز کی خواہش کرنی ہے جو ہر حال میں تو نے پوری کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا بولو، جو چیز تمہیں چاہیے میں تجھے ضرور لا کر دوں گی، میں تیری بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، ماں مجھے فون چاہیے، میری سہیلیوں کے پاس فون ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی موبائل ہو، تو مجھے موبائل لا کر دے دے۔ دوستو اس کی ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں تمہیں ہرگز فون نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ لڑکی رونے لگتی ہے۔ وہ زاروں کتار رو رہی تھی، اس کے آنسو ایسے چھلک رہے تھے کہ جیسے اسے بہت بڑا غم پہنچا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں اس کے پاس اتنا بڑا فون لے کر آتی ہے۔ دوستو جب لڑکی نے اپنی آنکھوں سے فون دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، ماں آپ نے تو پہلے انکار کیا تھا۔ تو اس کی ماں بولی، بیٹا میں مذاق بھی نہیں کر سکتی، تو اتنی پیاری بیٹی ہے، تو نے میرے ہر خواب کو پورا کیا ہے، کیا میں تیرا کوئی خواب پورا نہیں کر سکتی؟
آج تک तूने मुझे कोई शिकायत नहीं दी। दोस्तों वो लड़की मोबाइल देखकर बड़ी खुश होती है और अपनी माँ का शुक्र अदा करती है। शुक्रिया अम्मा, आज आपने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। कितने दिनों से मैं ये इंतजार कर रही थी कि आखिर वो दिन कब आएगा जब मेरे पास भी मोबाइल होगा। दोस्तों फोन लिए हुए उस लड़की को 2-3 महीने गुजर चुके थे। अब वो लड़की पहले जैसी लड़की नहीं रही थी। ना वो हिजाब करती, ना वो नमाज पढ़ती और कुरान मजीद की तिलावत भी उसने छोड़ दी थी। एक दिन वो बहुत सारा मेकअप करती है और नए फैशन के कपड़े पहनती है। वो पहनकर बाहर जा रही थी तो उसकी माँ ने उसे देखा तो वो हक्की बक्की रह गई कि मेरी बेटी ये तू क्या कर रही है? तूने अपनी ये क्या हालत बनाई हुई है? इतना मेकअप तूने क्यों किया है? तो वो कहने लगी, माँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और वो मेरा इंतजार कर रही है, लिहाजा तू मेरे रास्ते से हट जा। माँ को ऐसा कहकर वो लड़की घर से निकल जाती है। दोस्तों यकीन ही नहीं आता था कि ये वही लड़की है जो पहले इतनी अदब एहतराम करती थी और लोग भी इसकी बड़ी तारीफें करते थे, लेकिन लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। वो लड़की बहुत बदल चुकी थी। वो अपनी सहेली के साथ अक्सर औकात घर से बाहर रहती थी। मोबाइल देखना उसकी आदत बन चुकी थी। वो अपना दुपट्टा भी सर पर नहीं रखती थी। उसने ऐसे ऐसे डिजाइन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे कि घर में भी वो अक्सर औकात मॉडर्न लड़कियों की तरह ही रहती थी। पूरा दिन मेकअप लगाती और अक्सर औकात अपने फोन पर गाने और डांस की टिकटॉक वीडियो देखा करती थी। एक दिन उसकी माँ घर न होने की वजह से वो घर में डांस करने लगी। उसने बड़ा मेकअप किया और मॉडर्न कपड़े पहनकर नाचने गाने लगी। दोस्तों उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसने इस बात का फायदा उठाया। अचानक ही उसकी माँ घर आती है तो वो अपनी बेटी का नंगा नाच देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से से कहती है, शर्म कर लड़की, इसलिए तुझे फोन लेकर नहीं दिया, वापस कर दे, मुझे मोबाइल वापस कर दे। दोस्तों अपनी बेटी के हाथ से फोन छीन लेती है। वो लड़की मुंह बना लेती है और कहती है, क्या मसला है आपका? इतनी अच्छी रील बना रही थी, मैंने टिकटॉक पर अपलोड करनी थी, आपने मेरा पूरा डांस खराब कर दिया है। वो गुस्से के साथ अपनी माँ के साथ बदतमीजी करती है और कहती है कि मुझे नाचने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ। तू कौन होती है? तू अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी अज़ाब मत बना। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। सारी सहेलियाँ मुझे कहती हैं कि तू तो अभी से अम्मा बन चुकी है, मेरा जो दिल करेगा मैं तो वही करूँगी। तो उसकी माँ कहने लगी, बकवास बंद कर, इसलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू मुझे ये दिन दिखाए। शर्म कर, कुछ तो कुरान का लिहाज कर, तुझे हाफ़िज़े कुरान इस दिन के लिए बनाया था कि तू इस तरह के बेहुदा काम करती फिरे। और उसकी माँ कहने लगी, कितने दिनों से तूने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है, कैसे नहीं पढ़ती? तो जल्दी से कुरान पढ़, दफा हो जा, हिजाब कर और कुरान मजीद की तिलावत कर। दोस्तों उसकी माँ उसे डांटती है तो वो लड़की डर जाती है। जल्दी से वजू बनाकर वो कुरान मजीद पढ़ने लगती है। उसकी माँ उसे सारा कुरान सुनती है। कितने दिन हो गए तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान से तू दूर हो चुकी है, तू कुछ शर्म कर। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन दोस्तों वो लड़की मोबाइल की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि खाते पीते बैठते उठते हर वक्त उसके हाथ में मोबाइल होता था। वो तो हिजाब करना भी भूल चुकी थी। माँ भी उसे कह कह कर थक गई थी। जो लोग इसकी तारीफ करते थे अब वही लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। खूब सारा मेकअप करती है और मॉडर्न कपड़े पहनकर गली में खड़ी हो जाती है। वो किसी का इंतजार कर रही थी और अपने दोस्त के साथ वो पार्क में जाती है। इधर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन बेटी घर नहीं आती। बेटी इधर पार्क में किसी लड़की के साथ बातें कर रही होती है। उसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। वो लड़कों के साथ खूब हंस हंस कर बातें भी करती थी, उनके साथ पूरा दिन गुजारती थी। पार्टी में जाना
اس کا معمول بن چکا تھا۔ آخر اس کی ماں تنگ آ کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی پارک میں ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ ماں آج دیکھتی ہے تو اسے بڑا غصہ آتا ہے کہ میری زندگی بھر کی محنت کا اس لڑکی نے مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری بیٹی اس قدر بیہودہ اور بے شرم ہو گئی ہے۔ یہ بے حیائی کی ساری حدیں پار کر چکی ہے۔ گھر آ کر وہ اپنی بیٹی کو خوب مارتی ہے اور کہتی ہے آج تک میں نے تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے تو نے میرے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تو یہ ہے کہ جس دن میں نے تجھے موبائل لا کر دیا تھا، ساری تباہی کی وجہ یہ موبائل ہی ہے۔ تو اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ آج جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں پر، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تو وہی لڑکی ہے جو حافظ قرآن تھی، جو ادب و احترام کرنے والی تھی، حجاب کرنے والی تھی، اور محلے کے لوگ تیری تعریفیں کرتے نہیں تکتے تھے۔ آج وہی لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ دفع ہو جا، قرآن پاک اٹھا اور پڑھنا شروع کر۔ آج 4 سال ہو چکے ہیں، تو نے نہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھا ہے اور نہ ہی نماز پڑھی ہے۔ میں بھی دیکھتی رہی کہ آخر تو ایک دن خود ہی سدھر جائے گی۔ دوستو، جب وہ لڑکی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتی تو ایسے لگتا کہ وہ قرآن بھول چکی تھی۔ بے حیائی نے اس کے دماغ پر اتنا گہرا اثر بنایا تھا کہ وہ سب باتیں بھول چکی تھی، نہ نماز پڑھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوستو، اس کا صلہ اسے ایسے ملا کہ اللہ پاک کا اس پر عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ کی لاٹھی اس پر ایسی برسی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ قرآن کو بھول چکی تھی۔ دوستو، آہستہ آہستہ وہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ وہ اکیلی کمرے میں پورا دن بند رہتی اور چیخیں مارتی رہتی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی تھی۔ آخر 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک دن اچانک وہ لڑکی مر گئی۔ اس کی ماں رونے پیٹنے لگی کہ میری بیٹی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ محلے کے سارے لوگ کہنے لگے تیری بیٹی اتنی نیک تھی، لیکن اب اس کی حرکتیں اتنی خراب ہو چکی تھیں۔ تو ماں ان سے کہتی ہے کہ وہ آخر میری بیٹی ہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی موت دیکھ کر بڑا روتی ہے۔ بیٹی، تو مجھے چھوڑ کر مت جا۔ دوستو، وہ لڑکی بہت عیاش قسم کی لڑکی تھی۔ وہ تھی تو حافظ قرآن، لیکن اب اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جیسے ہی اسے غسل دیا گیا، اس کے فوراً بعد جنگل سے سانپ نکل کر اس کی لاش کے اوپر آ گئے۔ وہاں کھڑے لوگ یہ سارا منظر دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ سانپ کیوں اس کی لاش کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ پوچھنے لگے کہ بی بی، تیری بیٹی تو قرآن کی حافظ تھی، اماں بتا یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ سانپ اس کی لاش کو کیوں ڈس رہے ہیں؟ لوگوں کی باتیں ماں کے سینے پر تیر کی طرح برس رہی تھی۔ ادھر بیٹی کی عبرت ناک موت اور ادھر لوگوں کی باتیں۔ تو ماں کہنے لگی سب لوگوں میری بات سنو، میری بات غور سے سنو۔ میری بیٹی پہلے بڑی اچھی اور نیک لڑکی تھی، اس نے قرآن حفظ کیا، لیکن کچھ سال کے بعد میں نے اسے یہ موبائل لا کر دے دیا۔ اس دن سے اس کی ایک سہیلی بن گئی۔ یہ گھر سے باہر نکل جاتی اور مجھے نہیں پتا کہ یہ گھر سے باہر کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے پارک میں ایک لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا۔ پھر میں نے گھر آ کر اسے مارا اور میں نے کہا تو قرآن مجید سنا، تو وہ قرآن بھول چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ نیکی کی راہ چھوڑ کر گناہ کے راستے پر چل پڑی تھی۔ شاید یہ مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے اسے موبائل لا کر دے دیا۔ کاش میں ایسا نہ کرتی تو اس پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا اور مجھے یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ دوستو، وہ بوڑھی شہدا کہنے لگی امام صاحب، میری بیٹی کو آپ سانپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیں۔ تو امام کہنے لگے ہاں، سانپ اس سے دور نہیں جائیں گے، اس لیے سانپوں کے ساتھ ہی اس کو قبر میں اتارا جائے۔
दोस्तों ऐसे ही सांपों के साथ ही उस नाफरमान और गुनाहगार लड़की को कब्र में दफन कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों अपनी जिंदगी अपने किरदार को खूबसूरत बनाओ कि जब तुम जन्नत में जाओ तो हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम की तुम्हें चादर नसीब हो, वो तुम्हें देखकर ये कह सकें कि मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल था कि तुम लोग उस पर अमल नहीं कर सकी। मेरी दुआ है हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें नेकियों के रास्ते पर चलाए। दोस्तों अरब में एक कबीला था। उस कबीले में रहने वाले लोग आपस में बड़े प्यारो मोहब्बत से रहा करते थे, लेकिन उसी कबीले में एक जालिम आदमी भी रहता था। वो अपनी बीवी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था, वो उससे नफरत करता था। वो आदमी इतना बेपरवाह था कि जब उसकी शादी हुई तो पहले दिन से ही उसने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने अपनी बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। दोस्तों वो अपनी बीवी से कहता कि तुम बहानेबाजी करती हो, अपने शौहर की खिदमत तो करती नहीं हो। जाओ गांव में जाकर देखो, औरतें अपने शौहर की कितनी खिदमत गुजार हैं और उन्होंने अपने शौहर को किस तरह सर आंखों पे बिठा रखा है। दोस्तों वो औरत सख्त गर्मी में पत्थर तोड़ती थी। आप तो जानते ही हैं कि अरब के गांवों में कितनी शिद्दत की गर्मी पड़ती है। इंसान एक लम्हा भी धूप में खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन उसके शौहर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो न जाने क्यों उसे बीवी कम और मुलाजमा ज्यादा समझता था। यही नहीं, उसने जो बकरियां पाली हुई थी उनको चराने और उनके खाने पीने का इंतजाम भी उसने अपनी बीवी के सुपुर्द कर रखा था। वो उनका दूध निकालती और बाजार में बेचा करती थी। वो औरत ही अपने पूरे घर को चला रही थी। उसके शौहर के सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। दोस्तों इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया। वो साबर औरत बस अल्लाह ताला की इबादत करती और अपने खावंद की खिदमत करती और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाती थी। इस तरह वो औरत हामला हो गई। उसके शौहर को जब ये खबर मिली तो वो ये बच्चा नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी मर जाए। दोस्तों वो तो कब से यही चाह रहा था कि किसी तरह से ये औरत मेरी जिंदगी से निकल जाए। वो हमेशा यही साजिशें करता रहता था कि इस औरत को अपनी जिंदगी से कैसे निकाल बाहर करूं। दोस्तों वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि गांव में उसकी इज्जत थी और लोगों के सामने उसने अपनी दाद बिठाई हुई थी। वो लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। ऐसे दिखाता था जैसे उसे अपनी बीवी की बड़ी फिक्र हो, जबकि लोग खुद देखते थे कि उसकी बीवी सख्त धूप में किस तरह मेहनत मशक्कत करती है। यही सोचकर उसे एक तदबीर सूझी और उसने बीवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उसकी दिलजोई करता कि मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम अब माँ बनने वाली हो और मेरे दिल में तेरे लिए जो भी कड़वाहट थी वो सब निकल गई है। वो बीवी हैरान होकर सोच रही थी कि औलाद ने इसे बदल दिया है। अब औलाद इस दुनिया में आएगी तो ये मजीद मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा। जो मोहब्बत मुझे आज तक नहीं मिली वो बच्चे के आ जाने से मिल जाएगी। दोस्तों वो बीवी बड़ी खुश थी। चलो देर से ही सही, लेकिन मुझे अपने शौहर की मोहब्बत तो मिलेगी। वो बेचारी मासूम और सीधी सादी औरत ये नहीं जानती थी कि उसके शौहर ने एक साजिश रची है। वो उसको कत्ल करना चाहता है। वो उसे मारने के लिए खाने में हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिला देता था। जहर का असर आहिस्ता आहिस्ता होता था। वो जहर उस औरत को अंदर से खत्म करती जा रही थी। एक दिन वो औरत अचानक मर गई और इस तरह उसका बच्चा भी मर गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। सब यही समझते रहे बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ मर गई है और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। जब 9 माह गुजर गए और बच्चे की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ताला की कुदरत ने जोश मारा। दोस्तों अल्लाह पाक की कुदरत सबसे बड़ी है। अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वो औरत मुर्दा थी और मर चुकी थी। जब बच्चे की विलादत हुई तो बच्चा कुदरती तौर पर मुर्दा था। बीवी तो जहरीली जड़ी बूटियों से पैदाइश के वक्त ही मर चुकी थी। लेकिन उसे क्या मालूम जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
اس نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کی لاش کو اٹھایا اور اس کی بے حرمتی کرتا ہوا گھسیٹتا ہوا اسے قریبی باغ میں لے گیا۔ اس نے وہاں جا کر اس کی لاش کو پھینک دیا اور ساتھ ہی بچے کو بھی پھینک دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اس نے جاتے وقت انجانے میں ایک اچھا کام کر دیا۔ جاتے ہوئے وہ بچے کو ماں کے دائیں طرف یعنی دل کی طرف سینے کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ یہ انجانے میں ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس جا رہا تھا تو دل ہی دل میں وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے میری اس عورت سے جان چھوٹی، جڑی بوٹیوں نے اپنا کام کر دکھایا، لیکن افسوس کہ میرا بیٹا مردہ پیدا ہوا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں دوسری شادی کروں گا اور اس سے میری اولاد پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جہاں وہ عورت کی لاش کو چھپا کر گیا تھا اور بچے کو بھی مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندگی دے دے اور جسے چاہے موت دے دے، یہ اللہ کی حکمت اور اس کی رضامندی ہے۔ بندہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں کے دل کے پاس بچے کو لٹا کر وہ وہاں سے چلتا بنا۔ اس نے اس جگہ کو پتھروں کے ذریعے بند کر دیا تاکہ کسی گزرنے والے کی اس پر نظر نہ پڑے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس گاؤں کے قبیلے کا سردار بڑا سخت مزاج آدمی تھا اور وہ بڑا انصاف پسند تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے اور عورت کی لاش کو قبر میں دفنانے کی بجائے اس نے کسی باغ میں پھینک دیا ہے، تو اس آدمی کو پکڑ کر اسے سخت سے سخت سزا دیتا۔ دوستو، وہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ سمجھتا تھا۔ اس کی یہ خوب خیالی تھی کہ وہ بچ جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ذات جو آسمانوں پر بیٹھی ہے وہ یہ سب دیکھ رہی ہے۔ بندہ لاکھ چاہے تدبیریں کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد یہ راز کھلنا شروع ہو گیا۔ ایک بار اس کے دوست کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ پتھر ہل رہے ہیں۔ ایک سوراخ سے اس نے جب اندر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بچے کے پاؤں کے نشان تھے۔ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ آدمی اس کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے سیدھے جا کر اسے خبر دی کہ تم نے جہاں اپنی بیوی کی لاش کو چھوڑا تھا وہاں پر کسی بچے کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہ کہنے لگا، ارے وہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت اور اس کا بچہ تو مر چکے تھے۔ ویسے بھی میرا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے لاکھ سمجھایا اور اسے کہا، جاؤ جا کر دیکھ لو، ہم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ ایک آدمی نہیں بلکہ 3 لوگوں نے اس بچے کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی اور اس طرح بات ٹل گئی۔ لیکن کچھ روز کے بعد وہ آدمی کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ بستی کے سردار کے آدمیوں کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر پتھر اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں۔ وہ پتھر بڑے بھاری تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ ان پتھروں کو کسی نے آرام سے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا ہو۔ اس آدمی کو اب یہ لگنے لگا کہ یہ لوگ میری بیوی کی لاش کو دیکھ لیں گے اور سردار تک یہ خبر بھی پہنچ جائے گی، پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اور میرا یہ راز صرف میرے دوستوں کو معلوم ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو سب گاؤں والوں کو میرا یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ زچگی کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران ماں اور بچہ دونوں مر گئے تھے۔ دوستوں، اب وہ جلدی جلدی وہاں پہنچا کہ لوگ وہاں نہ پہنچ جائیں۔ وہ اس غار کے اندر گیا تو غار کے باہر بچے کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے۔ جب وہ اندر گیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش اب ڈھانچہ بن چکی ہوگی، لیکن اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے جسم کو بالکل محفوظ رکھا تھا
اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی بیوی ابھی ابھی مری ہو۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ایک صحت مند بچے پر پڑی، 1 سال کا بچہ جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ کہنے لگا یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یہ تو مردہ تھا، میں نے خود دیکھا تھا، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی، یہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ لیکن دوستو اسے کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنستا کھیلتا ماں کے سرہانے بیٹھا تھا اور اپنی ماں سے باتیں بھی کر رہا تھا جیسے کہ اس کی ماں زندہ ہو اور اپنے بیٹے کا خیال رکھ رہی ہو۔ اس آدمی نے جب اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ سیدھی جانب سے بیوی کا جسم بالکل ختم ہو گیا ہے، مگر بائیں جانب سے جہاں پر دل ہوتا ہے، جس جگہ وہ بچے کو لٹا کر گیا تھا، وہ بالکل تازہ اور صحیح تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اچھی بات ہے کہ مجھے خوشخبری مل گئی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ ہی رہا تھا کہ اس کے پیر پر ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا، منٹوں کے اندر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ غار کا منہ کھل گیا ہے تو وہاں سے باری باری پتھر ہٹانے شروع کر دیے، تو وہاں کا سردار بھی ان لوگوں کے ساتھ غار میں پہنچا۔ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ایک عورت کی لاش 1 سال سے ویسی ہی صحیح سلامت ڈانچہ بنی تھی اور بچہ اپنی ماں کے قریب ہی پل رہا تھا۔ پھر بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے اب وہ کام کرنا تھا جو فطرت کا تقاضا تھا، یعنی اس عورت کی لاش کو عزت کے ساتھ دفن کرنا تھا۔ دوستو گاؤں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سردار بولا کہ اس عورت کو پورے عزت و احترام کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے، کیونکہ یہ شہید ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش پر جو عورت مر جاتی ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دوستو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وعظ کی شہرت دور دور تک پھیلی تو ہر خاص و عام آپ کے خطاب میں شرکت کرنے لگا۔ لوگ میلوں کا سفر طے کر کے محض اس لیے آتے تھے کہ آپ کی وعظ و نصیحت کی مجلس میں وہ لوگ شرکت کر سکیں۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت و خطابت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے آپ کو شیخ زمانہ کا لقب دے دیا، جو بعد میں بہت مشہور ہوا اور زبان زدے عام ہوا۔ دوستو کچھ علماء کرام نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سید الطائفہ اور طاؤس العلماء جیسے القابات سے بھی نوازا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ان القابات سے گھبراتے تھے اور لوگوں کو ان القابات کے استعمال کرنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ پیارے دوستو ایک دن کی بات ہے کہ ایک عیسائی نوجوان آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جناب یہ تو لوگوں کی محبت ہے، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو اپنا وقت ضائع نہ کرو، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ شیخ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، میرے جیسا آدمی شیخ نہیں ہو سکتا، میں شیخ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو یہ سن کر وہ عیسائی نوجوان کہنے لگا کہ دراصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول و فرمان کی تشریح معلوم کر سکوں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست یعنی دنائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوستو عیسائی نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور پھر چند لمحوں کے بعد آپ نے اپنا سر واپس اٹھایا اور عیسائی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم اور اس حدیث کی تشریح صرف اور صرف یہی ہے کہ تم اب مسلمان ہو جاؤ اور اسلام لے آؤ۔ دوستو جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے اس عیسائی نوجوان سے یہ بات فرمائی تو وہ فوراً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر ایمان لے آیا اور رب کائنات کی وحدانیت اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے لگا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا۔
दोस्तों ये सारा मंजर देखकर उस मजलिस में मौजूद तमाम लोग हैरान थे कि ये सब कैसे मुमकिन है, और आपस में कहने लगे कि इस ईसाई नौजवान ने सवाल तो कुछ और किया था और उसके सवाल का जवाब भी कुछ और मिला था, लेकिन ये जवाब सुनकर मुतमिन भी हो गया और इस्लाम भी ले आया। आखिर इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों लोगों ने इस नौजवान से पूछा कि तुम्हारा सवाल तो कुछ और था और हजरत ने जवाब तो कुछ और दिया, मगर तुम फिर भी मुतमिन हो गए और इस्लाम भी कबूल कर लाए। दोस्तों ये सुनकर वो मुस्लिम नौजवान कहने लगा कि हजरत जुनैद बगदादी ने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। दरअसल मैं काफी रोज से एक अजीब कश्मकश में मुब्तला था। मेरा जहन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था कि मजहब इस्लाम को इख्तियार करूं या ना करूं। मेरा दिल तो इस्लाम की सच्चाई की तरफ मायल था, मगर चूंकि मेरे अबाऊ अजदाद ईसाई थे, इसलिए मेरे लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। उसी दौरान मैंने सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका सुनी कि मोमिन की दानाई से डरो, क्योंकि वो रब ताला के नूर से देखता है। और उसकी तशरीह के लिए मैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, तो उन्होंने वाकई अल्लाह सुब्हाना व ताला के नूर से देखकर मेरी ज़हनी हालत मालूम कर ली और मुझे कहा कि फौरी मुसलमान हो जाओ, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मोमिन वाकई अल्लाह सुब्हाना व ताला के नूर से देखता है। इस तरह मुझे मेरा जवाब मिल गया और मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। दोस्तों एक और वाक़े में आता है कि कुस्तनतनिया के बादशाह की बेटी, जो कि बड़े नाजो नाम में पली बड़ी थी, वो अचानक पागल हो गई। उस पर इस हद तक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है कि उसे लोहे की बारी जंजीरों में जकड़ना पड़ता था। दोस्तों बादशाह ने हर किस्म के तबीब और हकीम बुलाए, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं दवा की इस सूरत हाल में बादशाह के हमरा राया भी परेशान थी और सब लोग यही समझ रहे थे कि बादशाह की बेटी अब जिंदा नहीं बचेगी और इस मसले का कोई हल भी तो नहीं मिल रहा था। दोस्तों लोग मजमा लगाए इसी फिक्र और सोच में गुम थे कि आखिर शहजादी का इलाज कैसे होगा और कौन करेगा। तो एक दिन उन्हें एक मर्दे कलंदर अपनी ऊँटनी पर सवार खरामा खरामा महल की जानब आता दिखाई दिया। दोस्तों वो ऊँटनी वाला चलता चलता उस मजमे के करीब पहुंच गया और उनसे पूछने लगा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मैं दरअसल बगदाद से मक्का मुकरमा की तरफ हज्जे बैतुल्लाह की गरज से जा रहा हूँ। सफर में हूँ, लेकिन मैंने ख्याल किया कि आप लोगों को भी सलाम कर लूँ और आपसे आपका अहवाल भी दरियाफ्त कर लूं, क्योंकि मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं। तो वो सारा मजमा उस ऊँटनी वाले को बताते हैं कि बादशाह की बेटी पागल हो चुकी है, उसे जंजीरों में जकड़ा गया है और किसी भी हकीम या तबीब का इलाज उस पर असर नहीं कर रहा। तो आपने सही ख्याल किया है, हम लोग वाकई बड़ी परेशानी में हैं। दोस्तों वो मर्दे कलंदर उन्हें तसल्ली देता है कि बादशाह की बेटी के पागलपन का इलाज उसके पास मौजूद है। लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस मर्दे कलंदर से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे हमरा बादशाह के महल में चलिए, चलकर शहजादी को देखिए और जरूर उसका इलाज कीजिए। अगर शिफा हो गई तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर वो मर्दे कलंदर कहता है कि मुझे इनाम नहीं चाहिए और ना ही मैं इस गरज से आया हूँ। अलबत्ता मैं शहजादी के इलाज की खातिर बादशाह के महल में जाने को तैयार हूँ। दोस्तों वो लोग उस मर्दे कलंदर को बादशाह सलामत के पास ले जाते हैं और बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हैं। बादशाह अपनी बेटी को उस मर्दे कलंदर के सामने लाता है तो वो मर्दे कलंदर उस शहजादी पर एक नजर डालते ही दुआ तजवीज करता है। दोस्तों वो दवाई ऐसी है जिसे न खाया जा सकता है और ना ही पिया जा सकता है और ना ही उसको जिस्म पर लगाया जा सकता है, बल्कि वो तो महज चंद लफ्जों पर मुश्तमल एक कलमा है जिसे मरीजा ने अदा करना है। बादशाह पूछता है कि वो कलमा क्या है, तो फौरन बताइए ताकि शहजादी अदा करे और वो ठीक हो जाए। दोस्तों बादशाह की बात सुनकर मर्दे कलंदर फरमाते हैं कि वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों जैसे ही शहजादी ये कलमा अपने मुंह से अदा करती है, उसकी गर्दन और हाथों से लपटी लोहे की जंजीरें यकदम टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और वो ऐसे सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना हो जाती है जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुई थी। दोस्तों ये सारा मंजर देखकर बादशाह बेइख्तियार बोल उठता है कि ए हजरत जुनैद बगदादी, मुझे भी कोई कलमा सिखा दीजिए ताकि मैं भी अपने सल्तनत की जुमला परेशानियों से निजात हासिल कर सकूं। दोस्तों बादशाह को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ये कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम होने को कहते
دیکھتے ہیں تو بادشاہ فوراً ہی کلمہ ادا کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور یوں بادشاہ سلامت کو دیکھ کر بے شمار لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ حضرت نفس کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اسے بتاتے ہیں کہ نفس کی بیماری کا واحد علاج تو یہی ہے کہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی جائے۔ دوستو اس شخص نے جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات سنی تو اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے نفس، میں نے تجھے 7 مرتبہ یہی بات بتائی تھی، لیکن تو نے حضرت جنید بغدادی کی بات کے علاوہ کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اب خوب سن لے اور یاد کر لے جو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے، اور آئندہ اس بات پر عمل کرنا اور کسی قسم کی ضد نہ کرنا۔ دوستو یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چل دیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی دلی سکون محسوس کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے ذکر الہی شروع کر دیا، اور آپ کو وہی لذت اور لطف محسوس ہوا جو آپ پہلے محسوس کیا کرتے تھے۔ دوستو یہ سب کچھ رب کائنات کی طرف سے معرفت کا واضح سبق اور اشارہ تھا جو وہ اپنے محبوب بندے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو نوازا گیا تھا۔